ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن میں الہ آباد سے تازہ سلام لایا ہوں۔ السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المطین المبین الکریم، وعلی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، سبھی کو معلوم ہے کہ مہینہ ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم سب سرکار کی محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ کتنی بلندیوں پر ہے چرچا رسول کا، جس رسول کی میلاد منانے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر آئے ہیں، اس نبی کا مقام کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ کتنی بلندیوں پر ہے چرچا رسول کا، کتنی بلندیوں پر ہے چرچا رسول کا، اور قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ رسول کا، قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ رسول کا۔ اور میں نے چاند سے پوچھا تو اتنا ہنسی ہے کیوں؟ بولا میں نے چوما ہے تلوار رسول کا، چوما ہے تلوار رسول کا۔ حضرات محترم، نہ لندن والے، نہ چین والے، نہ جاپان والے ہیں جتنے سنی ٹناٹن خلوص والے ہیں، اور ہمیں بھی پیار ہے 12 ربیع الاول سے، خدا کا فضل ہے ہم بھی جلوس والے ہیں، ہم بھی جلوس والے ہیں۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ آئیے اسی نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند درود شریف۔ حضرات محترم، یہ عاشقوں کی محفل ہے۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ عشق اور محبت میں بہت فرق ہوتی ہے۔ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس میں لالچ ہوتی ہے، کوئی کسی پردھان سے محبت کرتا ہے یہ سمجھ کر تاکہ وہ میرا سہارا بن جائے، کوئی کسی وکیل سے محبت کرتا ہے یہ سمجھ کر تاکہ سہارا بن جائے، کوئی کسی ڈاکٹر سے محبت کرتا ہے تاکہ سہارا بن جائے، کوئی کسی انجینئر سے محبت کرتا ہے تاکہ سہارا بن جائے، کوئی کسی MLA سے محبت کرتا ہے تاکہ سہارا بن جائے۔ لیکن ان علماء کا جواب ہوگا ہمارا سہارا کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اللہ اکبر، ہمارا سہارا کوئی پردھان نہیں بن سکتا، ہمارا سہارا کوئی انجینئر
تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور کہیں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا مومنوں پر کہ ان میں سے ایک رسول تشریف لائے۔ اور کہیں ارشاد ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بھیجا وہ جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی کہے کہ بھائی صاحب آپ فلاں شخص کو میرے پاس بھیج دیجیے، تو آپ کس کو بھیجیں گے؟ جو آپ کے پاس موجود ہوگا، جو حاضر ہوگا، جو ناظر ہوگا، آپ اس کو بھیجیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو تشریف لانے سے پہلے بھی ہمارے نبی کہیں پر موجود تھے۔ یہی ہم لوگوں کا عقیدہ ہے۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جابر، یہ کون ہے؟ بہت بڑے صحابی رسول۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر شے سے پہلے، ہر چیز سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے جابر اگر تم سننا چاہتے ہو کہ اللہ نے ہر چیز سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تو سنو اے جابر اللہ نے ہر چیز سے پہلے جنت و دوزخ سے پہلے، آسمان و زمین سے پہلے، عرش و کرسی سے پہلے، لوح و قلم سے پہلے، فرشتہ سے پہلے، آدم سے پہلے، زمین و آسمان سے پہلے، چرندے سے پہلے، پرندے سے پہلے، پیڑ و پودے سے پہلے، شجر و حجر سے پہلے۔ اے جابر سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انسان سے پہلے، فرشتے سے پہلے، آسمان و زمین سے پہلے، اے جابر اللہ نے کسی چیز کو پیدا نہیں فرمایا۔ اے جابر سن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور چیز کو پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اے جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور اسی نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرما دیا۔ جابر نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے، ہر شے سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اسی نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ حضرات محترم اور آگے بڑھو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم، یہ کون ہے؟ دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرمایا اے آدم اپنے سر کو اوپر اٹھاؤ، اس پر اٹھاؤ یعنی اوپر اٹھاؤ۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے سر کو اوپر اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ عرش کے پردوں میں
ساری کائنات میرے نبی کے نور کے صدقے میں بنا ہے. شاعر کہتا ہے دیتا ہے رب تعالی سرکار بانٹتے ہیں, دیتا ہے رب تعالی سرکار بانٹتے ہیں, کھاتے ہیں سارے عالم صدقہ میرے نبی کا, کھاتے ہیں سارے عالم صدقہ میرے نبی کا. حضرات محترم, وقت بہت کافی ہو چکا ہے, مختصر لفظوں میں, کیونکہ اگر سرکار کی ولادت پر بیان کیا جائے, سرکار کی میلاد پر بیان کیا جائے تو پوری رات گزر جائے گی, پورا دن گزر جائے گا, ساری عمر یعنی گزر جائے گی, لیکن سرکار کا بیان کوئی کر نہیں سکتا. اللہ نے میرے نبی کو وہ مقام عطا فرمایا ہے. حضرات محترم, تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا فرمایا, کس کو پیدا فرمایا بولے, سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا فرمایا, پھر وہ نور منتقل یعنی حضرت عبداللہ منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ, یہ کون ہے بولے, ہمارے نبی کے والد گرامی حضرت عبداللہ. پھر وہ نور منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کے پشت مبارک پر پہنچا. کہاں پہنچا بولے, پشت مبارک پر وہ نور پہنچا. جب ایک مکی عورت نے پھر اس نور کی تنویر سے آپ کے پیشانی میں مبارک منور ہو گئی یعنی چمک آ گیا, تو ایک مکی عورت نے جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیشانی مبارک پر اس نور کو دیکھا تو اس عورت نے کہا کہ آپ مجھ سے نکاح فرما لیجیے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اپنے والدین کے رضا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. پھر وہ نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنے والدین کے رضا کے مطابق آپ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ خاتون سے ہو گئی. ہمارے نبی کی امی کا نام کیا ہے بولے, حضرت آمنہ خاتون. پھر وہ نور حضرت عبداللہ کے پشت مبارک سے منتقل ہوتا ہوا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں جلوہ گر ہوئی. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں جلوہ گر ہو گئے تو مجھے ایک طرف سے نہیں بلکہ چاروں طرف سے مبارکباد کی آوازیں آتی تھی, اللہ اکبر. حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا ایک بہت لمبا انسان, دراز خط انسان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کیا تو آمنہ ہے؟ میں نے کہا ہاں میں آمنہ ہوں. کہا آپ کون ہے؟ کہا میں آدم علیہ السلام ہوں. حضرت آمنہ فرماتی ہے آپ کس لیے آئے ہو؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اے بی بی آمنہ مبارک ہو تیری گود میں سید المرسلین آنے والے ہیں. اللہ اکبر. حضرت آمنہ فرماتی ہے حمل شریف کا پہلا مہینہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے آ کر کہا اے بی بی آمنہ مبارک ہو تیری گود میں سید المرسلین آنے والے ہیں. حضرت آمنہ فرماتی ہے حمل شریف کا دوسرا مہینہ ہے. حضرت نوح حضرت سیس علیہ السلام نے آ کر کہا اے بی بی آمنہ مبارک ہو تیری گود میں سید الاولین و آخرین آنے والے ہیں. اللہ اکبر. اور آگے بڑھو, حمل شریف کا تیسرا مہینہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر کہا اے آمنہ بی بی مبارک ہو تیری گود میں غریبوں کا سہارا آنے والے ہیں. حمل شریف کا چوتھا مہینہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر کہا اے بی بی آمنہ مبارک ہو تیری گود میں معراج کے دولہا آنے والے ہیں. حمل شریف
کریا بستی بستی کریا کریا جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد سرکار کی آمد مختار کی آمد مختار کی آمد دلدار کی آمد یاسین کی آمد یاسین کی آمد مجمل کی آمد طہا کی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرات محترم حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ابھی اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں. حمل شریف کا 9واں مہینہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا بی بی آمنہ مبارک ہو اللہ تعالیٰ تیری گود میں مالک جنت کو بھیجا. پھر حضرت آمنہ فرماتی ہے میں دیکھتی ہوں میرے پاس 3 عورتیں بہت دراز خط عورت 3 عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی اے بی بی آمنہ. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب 3 عورت میرے پاس آئی تو میں ڈر گئی گھبرا گئی اور میں پوچھنے لگی کہ آپ کون ہیں. تو پہلے نے کہا میں مریم, دوسرے نے کہا میں آسیہ ہوں, تیسرے نے کہا میں حور ہوں. تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ کس لیے آئی ہو. تو تینوں عورتیں کہنے لگتی ہیں کہ میں نبی کی ولادت کے لیے آئی ہوں. اللہ اکبر. ابھی اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف نہیں لائے. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے چاروں طرف سے مبارکباد کی آوازیں سنائی دیتی تھی. جدھر سے میں گزرتی تھی تو پتھر بھی میرے نبی پر درود پڑھتا ہوا نظر آتا تھا. جدھر سے میں جس راستے سے گزرتی تھی تو وہ راستہ مہکتا ہوا نظر آتا تھا. اللہ اکبر. اے مسلمانوں سنو سنو. حضرت آمنہ فرماتی ہے ابھی اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں. جب پیارے نبی علیہ السلام و تسلیم کی ولادت سعادت کا وقت قریب آ گیا تو اس وقت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب, کیونکہ جب اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے یعنی تشریف لانے سے پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں نہیں تھے, یعنی اس دنیا سے پردہ کر چکے تھے. تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب اللہ کے رسول کی ولادت کی سعادت کا وقت قریب آ گیا تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب, ہمارے نبی کے دادا کا کیا نام ہے بولیں؟ حضرت عبد المطلب. کون ہے؟ ہمارے نبی کے دادا. تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب جو اس وقت خانہ کعبہ کے طواف کر رہے تھے, حضرت عبد المطلب اس وقت خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول